مسٹر کرمانی سر یہ ڈان لیکس کی میٹنگ میں آپ نہیں تھے, یہ میٹنگ ہوئی کہاں ہوئی؟ یہ پی ایم ہاؤس میں ہوئی. میں آپ کی سیاسی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. کیا پاکستان مسلم لیگ کی قیادت کی کوئی میٹنگ ہوئی ڈان لیکس کے حوالے سے؟ بعد میں ہوئی, جب یہ ایک اسکینڈل کی صورت بنی تو اسکینڈل کیسے بنا, یہ تو سوال ہے. دیکھیے جہاں تک میری معلومات ہیں, اب میں معلومات کی بات کر رہا ہوں, آئی ایم ناٹ وٹنس ٹو دس, کہ وہ جو ڈان جو اس میٹنگ میں جو باتیں ہوئیں, وہ ایک صحافی ہیں, وہ ان باتوں کو وہ اسکرپٹ لے کر ان کے پاس انفارمیشن منسٹر تب جو تھے ان کے پاس چلے گئے, اور بقول جو میری معلومات ہیں, اور ان کو کہا جی کہ یہ باتیں ہوئی ہیں, تو وہ منسٹر صاحب نے ان کو کہا کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, جو آپ کے پاس یہ خبر ہے یہ انہوں نے ڈینائی کیا جو مجھے بتایا گیا. آئی گئی بات ہو گئی, لیکن باوجود اس کے کہ جب انفارمیشن منسٹر نے اس خبر کو جو اس میٹنگ میں موجود تھے ڈینائی کر دیا, پھر ان صحافی نے بھی اس کو میڈیا میں ریلیز کر دیا, جس پر فوج کا رد عمل آیا. جس پر فوج کا رد عمل آیا, اور فوج کے رد عمل پر مسلم لیگ کا رد عمل بھی آیا ظاہر آنا تھا رد عمل, لیکن پھر مطالبہ کیا گیا کہ پرویز رشید کو کہا جائے کہ استعفیٰ دے. نہیں, ہاں وہ لیٹر ایج بات ہے. اس پر پھر ایک انکوائری بنی اپنی, انہوں نے شروع بھی کی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. چودھری نثار نے انکوائری شروع کی, جس میں پرویز رشید صاحب بھی جاتے رہے, اور بھی طارق فاطمی صاحب بھی غالباً جاتے رہے ہوں گے, راؤ تحسین صاحب بھی جاتے رہے. لیکن وہ پھر جب قربانی دے دی, مجھے یاد ہے کہ میں پی ایم ہاؤس میں بیٹھا تھا, تو مجھے پتہ چلا کہ پرویز رشید صاحب کو بلایا جا رہا ہے آج شام کو. تو میں ان کے پاس جب گیا, ہماری روز ہی ملاقات ہوتی تھی, ہم اکٹھے ہی ہوتے تھے, تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کو آج پی ایم ہاؤس شام کو بلایا جائے گا. ساتھ میں انہوں نے یہ کہا, حیات ہیں پوچھ لیں. میں نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں ضرور جائیے, کنٹیسٹ کیجیے گا, ریزائن نہ کیجیے گا, کیونکہ مجھے جو میں سینس کر پا رہا تھا کہ پرویز رشید کی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا, اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا تھا, اور مجھے پرویز رشید نے بھی بتایا کہ آپ کے خیال میں اس قربانی کی ضرورت تھی؟ بالکل نہیں تھی. بعد میں خود ایڈمٹ کیا مریم نواز شریف نے احتساب کورٹ کے بعد کہ غلط فیصلہ تھا وہ, لیکن کیا گیا, پھر بھی نہیں بچے آپ, کیونکہ اینی وے کوئی ایسی باتیں تو نہیں اس میٹنگ میں شرماجہ نے رپورٹ بھی کی, کوئی عام باتیں ہیں کہ اس میں کہ کویشچن کیا پرائم منسٹر نے ڈی جی آئی کو کہ یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ, یہ جو کیا تھا وہ جو نیشنل پوائنٹ ایجنڈا شیڈنڈا ایکشن پلان, اس پر عمل نہیں ہو رہا. وہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ٹائپ چیز تھی جس کو بڑھا چڑھا دیا گیا. اب کس نے یہ رول پلے کیا بڑھا چڑھانے کا, میں سمجھتا ہوں آئی میں بی رانگ, لیکن اور میں کوئی طرفداری نہیں کر رہا, اور کوئی ہو سکتا ہے پرویز رشید اس کا ذمہ دار نہیں تھا, اس کو ناحق سزا دی گئی, بے گناہ اس کو سزا دی گئی, اس کو ہیوملیشن سے گزارا گیا. لیکن سلام کرتا ہوں کہ آج بھی وہ موجود ہیں اسی ماضی کے ساتھ. یہاں تک کہ چودھری نثار صاحب نے طارق فاطمی کو بھی پروب کیا اور لوگوں کو بھی, اور شک جو تھا وہ مریم نواز شریف تک بھی گیا. چودھری نثار کا مریم تھی اس میٹنگ میں؟ میٹنگ میں نہیں تھی بھائی, لیکن ایک میڈیا سیل چلا رہی تھی نا اپنا وہاں, تو ان کا خیال تھا کہ یہ ان کے کہنے پہ منور ہوئی ہیں چیزیں. مریم نواز شریف انکوائری ہوئی؟ چودھری صاحب نثار صاحب کا ایک خیال تھا جس پر مریم نواز شریف صاحبہ نے خود کچھ لوگوں کی موجودگی میں مجھے کہا کہ میں نے اپنا ایسے موبائل ان کے سامنے کر دیا تھا کہ اس کی آپ کرا لیں, چیک کروا لیں میرا موبائل, فرانسک کرا لیں. ہاں جو بھی, یہاں تک نوبت آئی تھی. آپ کیوں نہیں اس اجلاس میں شامل ہوئے؟ نہیں, وہ سیکورٹی کے اجلاس سے, وہ نہ مجھے کوئی کہا جاتا تھا نہ میری کوئی خواہش ہوتی تھی. میں پولیٹیکل. اچھا, آپ پرویز رشید نے استعفیٰ دے دیا؟ ہاں سنیں, جب میں نے انہیں کہا, میں نے کہا کہ اس طرح آپ کو بلایا جائے گا, تو میرے بیٹے فون آ گیا کہ جی پرائم منسٹر بلا رہے ہیں, پرویز صاحب چلے جاتے ہیں. جو یہ فوج نے رد عمل کا اظہار کیا بڑا شدید قسم کا حکومتی نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ, تو پھر فوج نے واپس بھی تو میں خیال اس کو لے لیا تھا, چونکہ نواز شریف ضد اڑ گئے تھے. نواز شریف واز ناٹ گیونگ آڈینس ٹو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ, جو 4-5 دن سے ان کو نہیں وہ دے رہے تھے آڈینس. آئی واز ٹولڈ بائی ون آف دا سینئر اسٹاف ممبر کہ وہ ملنا چاہ رہے ہیں جنرل باجوہ صاحب. 3-4 دفعہ ٹرائی کیا, انہوں نے ریکویسٹ کیا, لیکن پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے ٹویٹ واپس لو پھر ملوں گا آرمی چیف کو. ڈینائی می کرے, ڈینائی مجھے کوئی. حیات ابھی بھی لوگ. ٹویٹ واپس ہو گئی, لیکن پرویز رشید واپس نہیں ہوا واپس اب, لیکن جس حال میں ہوا آپ کے سامنے کیا بتاؤں آپ کو. اور جب پرویز رشید صاحب گئے, جب ان سے ریزگنیشن طلب کیا گیا, تو میاں صاحب نے تو نہیں طلب کیا تھا. کس نے کیا تھا؟ مریم بی بی آئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب آپ کو فیس نہیں کر پا رہے, اور انہوں نے پرویز رشید کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر کہا انکل یہ معاملہ ہے. تو اس نے ریزائن کر دیا, بلی دے دی اس نے اپنی. لیکن حکومت پھر نہیں بچی حکومت. اب یہ پاناما کیس ہے, ہاں, میاں صاحب جے آئی ٹی میں پیش ہوتے ہیں اور آپ کے لیڈر بار ججز کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. یہ کون کروا رہا تھا؟
میں نہیں مانتا کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ اس کو کہتے ہیں، جس کو میں کہتا ہوں جنہوں نے آج نواز شریف اور اس کی جماعت کو دوبارہ ڈرائنگ روم میں بند کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا پی ایم ایل این سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. کیبنٹ میٹنگ کی بات سن لیں آپ، اسی سوال کا جواب دے رہا ہوں. کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے، جی آئی ٹی کے آخری دن ہے، فیصلہ آنے کے قریب تھے. اب ہر کوئی اپنی اپنی وانا چرب زبانی استعمال کر رہا ہے. ایک بلکہ وہ مرغی اور دال والا بھی واقعہ سنا دوں گا ایک صاحب کا. تو ایک صاحب کی بڑی گفتگو لمبی ہو گئی، تو چودھری نثار علی خان نے ایسے اپنا بٹن دبایا جو مائک ہوتا ہے منسٹر کے آگے. اس نے کہا مسٹر سو اینڈ سو انف، اب دوسروں نے بھی بات کرنی ہے، اب آپ مختصر کریں. تو اس بندے نے، جس کو انہوں نے تقریباً ڈانٹ ہی دیا نا، تو اس نے بند کر دیا. تو چودھری نثار نے بٹن دبایا. اس نے کہا میاں صاحب، یہ چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں، میاں صاحب میں یہ تو نہیں کہتا کہ میری لائلٹی حسن اور حسین سے زیادہ ہے، لیکن میاں صاحب یہ کون لوگ ہیں، یہ آپ کا سوال، جو سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کے ججوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، نومولود چہرے. یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے لیے مصیبتیں کھڑی کر رہے ہیں؟ میاں صاحب کوئی معجزہ ہی اب ہماری حکومت کو بچا سکتا ہے، میں صرف دعا کر سکتا ہوں. ایسے اس نے بند کیا، لیفٹ دا کیبنٹ میٹنگ. میاں نواز شریف نے ان دوستوں کو نہیں روکا کہ یہ تم جو کچھ باہر عدالتوں کے کرے تمہیں نہیں کرنا چاہیے؟ ان میں سے ایک ایسے بھی دوست تھے، میں نام نہیں لوں گا، بعد میں بتا دوں گا، اچھا نہیں لگتا کسی کی پرسنل، میں نہیں اس میں ہیوملیشن میں بلیو کرتا. ایک ایسے دوست بھی تھے جن کے بارے میں پرائم منسٹر میری موجودگی میں اپنا سیکریٹری کو کہتا ہے، پرنسپل سیکریٹری کو، ڈی نوٹیفائی ہم امیڈیٹلی. اور وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہو سکتا شخص کو. کیوں؟ کہ اس کا قلعہ بہت تگڑا ہے. ہی ٹوڈے اسٹل پارٹ آف دس گورنمنٹ ان اے ویری امپورٹنٹ پورٹ فولیو. چھوڑے پر کیا بات کرتے ہیں آپ جناب علی؟ وہ لوگ جنہوں نے نواز شریف کو سپریم کورٹ کے ساتھ، جو مثلا ایک میٹنگ ہوتی ہے، اب جے آئی ٹی کا فیصلہ قریب ہے، ایک سلیکٹ میٹنگ ہوتی ہے، پرائم منسٹر بیٹھتے ہیں، پرائم منسٹر آتے ہیں، نواز شریف صاحب اس میٹنگ میں شہباز شریف صاحب نہیں تھے. پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ مجھے جو حالات لگ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے جا رہی ہے، بے گناہ کو مجھے سزا دینا چاہتے ہیں، تو میں خیال ہے کہ میں اسٹیپ ڈاؤن ہی کیوں نہ کر جاؤں. یہ اب میں آپ کو جون کی بات بتا رہا ہوں، جولائی میں آیا تھا نا فیصلہ سپریم کورٹ کا ڈسکوالیفیکیشن کا، تو میں اسٹیپ ڈاؤن کر جاؤں. کیا خیال ہے تمہارا؟ سینئر منسٹرز بیٹھے ہیں، پی ایم ہاؤس کے چیمبر میں میٹنگ ہو رہی ہے، سارے نے منہ میں انگلیاں ڈالنی، گونگے بن گئے، کو بولتا نہیں پیا. پرائم منسٹر نے کوشچن کیا کہ میں اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہنا، میں نے انصاف دی توقع نہیں، میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. پرائم منسٹر نواز شریف صاحب مجھے کہتے ہیں تسی بھی آج گل کرنی ہے؟ میں کہا ہاں جی. میٹنگ میں کام ہی کرتا ہوتا تھا، جو میں نے میرا ایکسیس تھا 24 آور میں لکھ کے فون میں نے کہا جی میں نے کرنی ہے. میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ میں جو سمجھ رہا ہوں یہ چھوڑیں گے نہیں، ہمیں آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ہاں اگر ایک لاسٹ ایفرٹ کے طور پر کچھ ہو سکتے ہیں معاملہ ٹھیک، تو کوشش کر کے دیکھ لیں. ادروائز میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ پری ٹرم الیکشنز کا اناؤنس کر دیں بجائے ریزائن کرنے کے. کسی نے سپورٹ کیا آپ کو؟ ہاں اس میں میرا خیال ہے کہ ایم ایس اور حسن فواد صاحب جو تھے انہوں نے بھی سپورٹ کیا. تو اس پر سارے ایسے ہو گئے نا، سکتے میں چلے گئے وزراء. تو ایک وزیر میں نام نہیں لیتا، مجھے گوڈے میرا پڑ لیا، کہنا یار مروا نہ رہیں، اتنے رک جا. پرائم منسٹر کا رد عمل کیا تھا؟ پرائم منسٹر خاموش، انہوں نے کہا یہ باقی بتائیں ذرا، منسٹروں کی بھی رائے لیں. تو اب اچھا اس میٹنگ میں بائی دا وے حسین نواز شریف بھی اور مریم نواز شریف بھی موجود تھے. شہباز صاحب اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے. آپ بتائیں کوئی نہیں بول رہا تھا. خیر اس کے بعد ایک وزیر صاحب بولے کہ جی میرے تو فلانے پروجیکٹس بالکل مکمل ہونے کے قریب ہیں. کیا نام ہے وزیر کا؟ مثلاً وہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ لوڈ شیڈنگ زیرو ہو جائے، اور آپ اعلان کریں 2-3-4 مہینوں میں کہ ہم نے زیرو کر دی ہے لوڈ شیڈنگ. یہ وہ اسی طرح کسی نے کہا کہ میرا چائنا کے ساتھ کوئی منصوبہ ہے وہ کمپلیشن پہ ہے. تو اس پر مجھے بڑا غصہ چڑھا کہ پرائم منسٹر کچھ چاہ رہا ہے، یہ جھنڈے بچا رہے ہیں اپنے. تو میں نے ایک پرچی پہ کچھ لکھا، یہ سننے والی بات ہے، یہ یو کین ویریفائی فرام مسٹر نواز شریف. میں نے پرچی پہ لکھا ایک چیز اور جا کے پرائم منسٹر کو اٹھ کے میں ان کے سامنے ایسے رکھ دی. انہوں نے پڑھا اس کو، ایسے مجھے دیکھ کے آنکھیں ایسے کر کے پلک جھا کے تو اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں. میں کہنا یہاں نہ پھینکیے گا، مجھے دے دیں. میں نے جیب میں ڈال لی کہ یہاں پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں لگ جائے. کیا میں نے لکھا تھا اس پہ؟ میں نے لکھا تھا سر آپ بہادر ہیں لیکن ہارے ہوئے لشکر میں. اچھا آج بھی نواز شریف بہادر ہے لیکن ہارے ہوئے لشکر میں. ایک بات بتائیں کہ یہ معاملہ جے آئی ٹی تک پہنچا کیا؟ کیوں؟ جب آپ نے باتیں ان کی آپ مانے جا رہے تھے، ان کی ہر چیز مانے جا رہے تھے، تو پھر یہ کیوں ہوا؟ سر وہ فیصلہ کر چکے تھے نواز شریف کو. جب آپ ان کی ہر بات مان رہے تھے تو پھر وہ فیصلہ کیوں کر بیٹھے؟ ہم کمزور ہو چکے تھے. ہم لوگ جب لیٹ جائیں گے تو پھر لوگ آپ کو روندتے ہیں. ایک ان پرنسپل چیز طے ہو چکی تھی کہ ہمیں بھیجنا ہے، عمران خان کو لانا ہے. ایوری بڈی نوز دس. نواز شریف فائل شریف کو ایکسٹینشن دینے پر تیار تھے، تو پھر کیوں نہیں دی؟ نہیں تیار تھے. مسلم لیگ کے لوگ کہتے ہیں تیار تھے. جھوٹ بولتے ہیں. اندر کے لوگ تھے جنہوں نے سازش کی. جھوٹ بولتے ہیں جو یہ کہتے ہیں. اگر جو یہ کہتے ہیں وہ پھر ٹاؤٹس ہیں. میرا منہ نہ کھلوائیے، چھوڑ دیں.
یہ نواز شریف کیوں نہیں چاہتے تھے. میں مجھے سن لیں, مجھ سے جو بات ہوئی اس بارے میں نے انہیں جب پوچھا کہ جس طرح یہ چاہ رہے ہیں یہ ایکسٹینشن کون چاہ رہا تھا پارٹی میں, چلو یہ بات تو بتا دو. سر یہ ہماری پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں, تینوں طرف کھیلتے ہیں, چھوڑ دیں بس. مفاہمتی گروپ جو ہے, نیم اینی ون, نواز شریف, پرویز رشید مائنس ایوری بڈی. اوکے میں سارے نام نہیں لوں گا, پر اس میں مریم نواز بھی آتی ہے. کس میں؟ اس میں تو ہاں تو ایوری باڈی. ہاں تو وہ کہتے تھے نا, کون کہتا تھا مزاحمت سے مفاہمت کا راستہ نکلتا ہے.